بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز HD کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے عمران خان کے اکانومسٹ جریدے کو لکھے گئے آرٹیکل کے بارے میں بحثیں جاری تھی اور مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ عمران خان نے یہ مضمون لکھا یا نہیں لکھا۔ کچھ کہتے تھے کہ انہوں نے خود لکھا اور کچھ کہتے تھے کسی اور نے لکھا اور عمران خان کے نام سے چھاپ دیا گیا ہے۔ مختلف آراء تھی اس کے بارے میں اور کافی دنوں سے یہ بحث جاری تھی اور حکومت کے وزراء خاص طور پہ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سلنگی بھی اس کے بارے میں کئی بار وضاحت کر چکے ہیں۔ مختلف ٹی وی شوز میں انٹرویوز میں وہ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ عمران خان کا خط نہیں ہے، کسی اور نے لکھا۔ اور اس بارے میں انہوں نے پھر دی اکانومسٹ سے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ کس طرح پاکستان کی اجازت کے بغیر اور یہ کس طرح لکھا گیا کہ یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو اکانومسٹ نے پھر اس کا جواب یہی دیا تھا کہ یہ عمران خان نے لکھا ہے اور تقریباً انہوں نے 7 بار اس کو اپنے آفیشیل پیج پہ اکاؤنٹ پہ اس کو پوسٹ کیا، جس کو تقریباً 25 ملین بار سے زائد دفعہ دیکھا گیا اور یہ اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا میرے خیال میں۔ وہ تقریباً اس کو جتنا سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور عمران خان نے یہی بتایا کہ یہ خط جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لکھا گیا تھا۔ اس کے بارے میں وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ان کے وکلاء جو جاتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے عدالت کے اندر، وہ مختلف کیسوں میں پیش ہوتے تھے، تو عمران خان نے ان کو اپنے ساتھ ناروا سلوک اور جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اور اس خط میں عمران خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی حکومت کو گرائے جانے میں کن کن کرداروں کا ہاتھ ہے۔ تو سارا کچھ جو ایک ہلچل سی پاکستان کی سیاست میں اس آرٹیکل نے مچا دی تھی اور خاصی تنقید بھی کی تھی پاکستان کی حکومت نے دی اکانومسٹ کے جریدے پہ۔ یہ سب سے معتبر جریدہ ہے دنیا میں، سب سے پڑھا جانے والا، اس کی باتوں پہ یقین کیا جاتا ہے اور خبروں پہ۔ تو کافی اب تقریباً یہ بحث میرے خیال میں تو اب یہ سمٹ ہی دینی چاہیے کہ عمران خان نے جو اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے خط لکھا گیا تھا اور جو عمران خان کی آراء تھی اور جو ان کی جو باتیں تھیں ان کو ایک مضمون کی صورت میں کسی اور نے لکھا اور پھر عمران خان کے نام سے منسوب کر کے اس کو شائع کر دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، کچھ دنوں کے لیے تو خاص اس خط نے ہلچل مچا دی پاکستان کی سیاست میں۔ بہرحال عمران خان نے جو اس کے تمام بیک گراؤنڈ اور جو اس کی حقیقت تھی وہ عمران خان نے سارا کچھ بیان کر دی، بتا دی صحافیوں کو جو ان سے جیل کے اندر ملاقات کے لیے گئے تھے اور توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی ریکارڈنگ اور کوریج کے لیے جو جاتے ہیں صحافی، تو عمران خان نے ان کو یہی بتایا۔ اب ناظرین دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بانی PTI کے خلاف جو ہے 9 مئی GHQ حملہ کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور انسداد دہشت گردی کے جج ملک اعجاز آصف نے GHQ حملہ کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت ان کو بلایا لیکن SHO تھانہ آرے بازار نے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دینے کی بھی درخواست کی لیکن عدالت نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ سیکورٹی کی وجہ سے عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، بس ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری لگوائی گئی اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی عدالت میں پیش ہوئے۔ ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان اس وقت توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز کے سلسلے میں جوڈیشنل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اور دوسری طرف عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جو ان کے کاغذات پہلے RO نے مسترد کر دیے تھے، وہ اس کے بعد ٹریبونل بینچ میں گئی تھی، اپیل کی تھی، تو لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل بینچ نے عثمان ڈار کی والدہ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور جسٹس شکیل احمد نے RO کا فیصلہ جو ہے وہ قلم
کل عدم قرار دے دیا۔ ریحانہ ڈار نے NA-70 سیالکوٹ سے خواجہ آصف کے مد مقابل کاغذات جمع کروائے تھے، اور جو کہ خواجہ صاحب کے لیے اب یقینی طور پہ انتہائی پریشانی کا باعث ہوگا کہ کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی وہ عثمان ڈار سے ہار رہے تھے، بلکہ ہار گئے تھے۔ وہ خود بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں الیکشن ہار رہا تھا، اور پھر میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں، تو پھر انہوں نے کچھ کیا اور پھر مجھے جتوا دیا گیا۔ تو اب کی بار تو اس سے بھی زیادہ خواجہ صاحب کے لیے حالات بہت ہی گمبھیر ہیں، اور عوام کا موڈ بھی اب بدلا سا لگتا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو عثمان ڈار نے جس طرح عمران خان اور PTI تحریک کے لیے اتنی تکلیفیں اذیتیں برداشت کی، اور ان کو اتنا عرصہ گھر والوں سے دور رہنا پڑا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ بعض افواہیں بھی پھیلائی جا رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے بعد میں وہ بازیاب ہو گئے، اور بخیر و خوبی پھر ان کو TV پہ بھی دکھایا گیا، اور انہوں نے انٹرویو کیا، اور انٹرویو میں بہرحال جو کبھی انہوں نے کہا کہ ان کی مجبوری تھی، جب حالات تھے، حالات کا جبر تھا، لیکن عثمان ڈار کی قربانیاں بھی PTI کے لیے نہیں بھلائی جا سکتی۔ اس کے بعد عثمان ڈار نے تو سیاست کو خیر بات کہہ دیا، لیکن ان کے وعدے نے کہا میرے بیٹے نے سیاست چھوڑی، میں نے سیاست نہیں چھوڑی، تو اب میں جو ہے خواجہ آصف کا مقابلہ کروں گی اور میں اس کو ہرا کے دکھاؤں گی۔ تو اس کے بعد پھر عثمان ڈار کے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا، پھر وہ بھی کافی عرصہ وہ بھی منظر سے غائب رہے۔ اب عثمان ڈار کی بھابھی کے کاغذات بھیجے ہیں، وہ بھی منظور ہو گئے۔ دیکھیں اب وہ الیکشن لڑتی ہیں یا ریحانہ ڈار الیکشن لڑتے ہیں، لیکن زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ ریحانہ ڈار ہی خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی۔ اور عوام سے جو پوچھا گیا ادھر وہاں سے بھی یہ رپورٹ ہے کہ خواجہ آصف کی حالت اس بار پتلی نظر آ رہی ہے، مشکل ہے ان کے لیے اس بار اپنی سیٹ بچا پانا۔ تو اسی طرح دوسرے دیکھیں تو نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو نیب نے تحقیقات جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ کرپشن سمیت 6 ریفرنسز کیسز تھے ان پہ، ان کے خلاف تحقیقات جاری تھیں جو نیب نے وہ بند کر دیے ہیں، اور ان کے کیس بند کرنے کی منظوری چیئرمین نیب کی صدارت میں ہونے والی اجلاس میں دی گئی، اور اسی اجلاس میں IG اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی انکوائری بھی بند کر دی گئی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ملازمین تھے ان کے خلاف بھی انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ یہ ناصر اکبر خان جو عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن میں پیش تھے، اور انتہائی بہیمانہ طریقے سے PTI کے کارکنوں پہ تشدد کیا گیا تھا، اور عمران خان نے کئی بار ان پہ تنقید بھی کی تھی کہ یہ غیر انسانی سلوک کر رہے PTI کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ بھی انہوں نے کئی بار ہتک آمیز رویہ اختیار کیا تھا، اور عمران خان کئی بار اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ تو آج چیئرمین نیب کی صدارت میں ہونے والی اجلاس میں اکبر ناصر خان اور دوسرے ملازمین کے خلاف ہونے والی انکوائری جو کہ سیف سٹی کرپشن کیس میں ہو رہی تھی وہ بند کر دی گئی ہے۔ ناظرین اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نون لیگ اور استحکام پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات جو ہیں وہ بھی طے پا گئے ہیں۔ استحکام پارٹی کو مرکز میں 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سے یا 13 سیٹیں دیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے تو اس کو قومی اسمبلی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 یا 13 سیٹیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین لودھرا کے بجائے ملتان NA 149 سے 149 سے الیکشن لڑیں گے، اور اسی طرح علیم خان NA 117 لاہور سے، اون چودھری NA 118 لاہور سے، اور نعمان لنگڑیال ساہیوال اور انجینئر گل اصغر خوشاب سے الیکشن لڑیں گے استحکام پارٹی کی طرف سے، جبکہ فردوس عاشق امان، ہمایوں اختر اور رانا نذیر یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ الیکشن لڑتے ہیں یا اور لڑتے ہیں تو پھر نون لیگ ان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا کرتی یا نہیں کرتی۔ بہرحال اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ فردوس عاشق امان، ہمایوں اختر اور رانا نذیر جو ہے یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، اور اسی طرح فروخ حبیب اور نوروز شکور، فروخ حبیب فیصل آباد سے اور نوروز شکور ساہیوال سے یہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکے۔ اسی طرح علیم خان اور ہاشم ڈوگر یہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے، جبکہ مراد راست ان کی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، اور ان کا شاید براہ راست مقابلہ ہوگا نون PTI
اور استحکام پارٹی کا۔ اور اسی طرح ناظرین ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور دیکھتے ہیں پہ بہرحال یہ تو وقت کی بات ہے، اور انصاف کے تقاضے اگر دیکھا جائے تو یہی بھی میاں شہباز شریف تھے جن کے خلاف فرد جرم کا کیس جو ہے وہ کارروائی جو کئی ماہ تک چلتی رہی، اور بعض کا ایک دلچسپ صورتحال ایک موقع پہ یہ بھی پیدا ہوگی، جج نے کہا جی آپ یہ لائیں گے، مجھ سے کیس پڑھا نہیں جا رہا، آپ صحیح طور پہ فوٹو کاپیاں کروا کے لائیں، اور کیس کی سماعت انہوں نے پھر ملتوی کر دی۔ پھر سب نے دیکھا اور پھر یوں ہوا کہ فرد جرم عائد ہوتے رہ گئی، اور میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور پھر ان کے خلاف جو تمام کیسز جو عدالت میں زیر سماعت تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح آج علی ظفر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے پی ٹی آئی کا بلہ تو ان کو واپس کیا جائے، لیکن عدالت کا موڈ آج نہیں لگتا کہ ان کے جو نشان ہے وہ دیا جائے۔ تو بیرسٹر گوہر نے بھی یہی بات کہی کہ ہمارا جو انتخاب ہوا ہمارے پارٹی کے آئین کا مطابق ہوا ہے تو ہمیں ریلیف دیا جائے، لیکن عدالت نے ان کا یہ اپیل اور گزارش مسترد کر دی اور کو عبوری ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح NA-15 مانسیرا سے نواز شریف کے کاغذات منظور کیے جانے کے خلاف جو اپیل کی گئی تھی وہ بھی اب رد کر دی گئی، اور ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آج علی ظفر الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان بلے کے سلسلے میں پیش ہوئے، تو ہم نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، الیکشن کمیشن میں نہیں بلکہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان بلے کے سلسلے میں پیش ہوئے تھے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔